ایک بہت ہی مشہور بادشاہ گزرے ہیں، سلطان محمود غزنوی. آپ دیکھیے یہ پہلے حنفی تھے، اس کے بعد جو نماز کا جو مسئلہ آیا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے تو اس پر جو مناظرہ ہوا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے نماز کا جو صحیح طریقہ، ہندوستان اسی تناظر میں کہنا چاہوں گا کہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے. میں نے کہا کہ ایک خالص لوگ تقلید کرنے والے اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے بہت سارے مسائل میں اس وقت اہل حدیث جس پر عمل کر رہے ہیں ان کی زندگی کا بھی کچھ حصہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اختیار کیا. نظام الدین اولیاء کے متعلق آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. محترم ڈاکٹر سعید فیضی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر شیخ عنایت اللہ محمدی حفظہ اللہ، مجلس میں تشریف فرما علماء کرام، طلباء اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، ہندوستان میں اہل حدیث کی تاریخ انتہائی قدیم ہے. ہندوستان میں اہل حدیث اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے. ہندوستان کی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اس ملک میں ہماری یہ تحریک اہل حدیث ایک ایسی خالص تحریک ہے جو کتاب و سنت کا پیغام عام کرتی ہے. اس تحریک نے جس وقت ہندوستان میں مختلف مذاہب خواہش کی پیروی تو کہیں محض اقوال الرجال پر تکیہ کرنا تو کہیں فلسفے کی بھول بھلیاں تو کہیں کچھ ان میں جب سب مبتلا تھے اس وقت بھی اور آج بھی ہماری یہ جماعت کتاب و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے. آج کی اس نشست میں ہماری بحث کا جو دائرہ ہے وہ ہے تحریک اہل حدیث، ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کی ابتدا. دیکھیے، ارض ہند میں دعوت اسلام یا دعوت اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال بعد 15 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچ چکی تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور پر ہم سرسری اگر نظر ڈالتے ہیں اور
جو صحابہ کرام اس وقت ہندوستان تشریف لائے ان کا اگر ذکر کیا جائے تو سر فہرست عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا۔ آپ نے ہندوستان کو فتح کیا، آپ ہی نے اپنے بھائی حکم بن ابی العاص کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر ممبئی کے تھانہ، ہمارے گجرات کے شہر بھروچ روانہ کیا۔ اس کے بعد یہ تحریک جب آگے بڑھتی ہے تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے ہی بھائی مغیرہ بن ابی العاص کو کراچی کے علاقے میں روانہ کیا گیا۔ اب یہاں ایک بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ صحابہ کرام جو ہندوستان تشریف لائے، ایک فوج کے ساتھ آئے، ایک لشکر کے ساتھ آئے، تو ان کی تعداد کوئی معمولی تو نہیں ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 2-3 ہی افراد ہوں گے، یہ صحابہ اور ان کے ساتھ ایک پوری جماعت ہوگی، ایک بڑی تعداد ہوگی جو اسلام کی دعوت لے کر یہاں آئی ہوگی۔ یہ ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کا آپ آغاز کہیے کہ صحابہ نے خالص کتاب و سنت کی دعوت پہنچائی۔ جب ہم اس موضوع پر آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری میں مکران کا والی مقرر کیا اور سن 23 ہجری میں مکران کو حکیم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ ان کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں صحابہ کرام میں تو عبداللہ بن عمر اشجعی رضی اللہ عنہ جو سندھ میں آئے اور سندھ کی فتح میں انہوں نے بھی شرکت کی۔ بعد میں اور آگے بڑھتے ہیں تو سن 42 ہجری میں عبد الرحمن بن سمرہ قرشی رضی اللہ عنہ نے ہند کے کئی علاقے فتح کیے۔ مختلف علاقوں میں صحابہ کرام کے ہی دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، خیر القرون کے اندر ہی صحابہ کرام ہندوستان میں آ چکے تھے۔ اب اس پر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور تمام صحابہ کا نام یہاں ذکر کیا بھی نہیں جا سکتا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ پھر ہم جب تابعین کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ محمد بن قاسم بھی آئے۔ محمد بن قاسم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے اور تاریخ کو ہم سب جانتے بھی ہیں، ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اپنے وقت کے عظیم محدث امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان میں تشریف لائے۔ آپ کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، یعنی وہ جو بلوچستان کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، اس طرح بعد میں تابعین نے کتاب و سنت کی، کتاب و سنت کا جو پیغام تھا اس کو عام کیا۔ اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، کئی ایسے نام ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے تابعین میں، لیکن ہم ان کا ذکر ابھی یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر اتباع تابعین، تبع تابعین میں آتے ہیں تو اس میں بھی چند نام آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو اس زمانے میں ہندوستان میں آئے۔ ظاہر سی بات ہے جب آئے ہوں گے کتاب و سنت کا پیغام انہوں نے عام کیا ہوگا، جو صحیح خالص توحید کی دعوت ہے اسے انہوں نے پھیلایا ہوگا۔ ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ ہندی بصری بھی یہاں پر تشریف لائے، ان کا تعلق تبع تابعین میں سے، اور یہ اپنے عہد میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ملتان میں ایک محدث، ایک عظیم عالم دین تبع تابعین میں سے جعفر بن محمد ہاشمی تشریف لائے اور آپ نے بھی اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو امام ربیع بن صبیح ہندوستان کے ہمارے گجرات کے شہر
بھروچ میں تشریف لائے. ان کا انتقال غالباً 160 ہجری میں ہوا. یعنی کہ ہندوستان کے مختلف علاقے، بلوچستان، ملتان، سندھ، مکران، کراچی کے علاقے، ممبئی کا علاقہ، گجرات کا علاقہ، اسی طریقے سے کیرلا کا جو ساحلی علاقہ ہے، ان سب طرف جو ہے صحابہ کرام کی دعوت، اسی طریقے سے تابعین کی دعوت پہنچ چکی تھی. اب یہاں ایک بات اور جس کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ سندھ کے ایک حاکم تھے عبداللہ بن عمر ہباری. انہوں نے ہندوستان کے جو اس وقت راجہ مہاراجہ تھے ان کے نام خطوط لکھے. انہیں اسلام کی دعوت پیش کی گئی. تو اس وقت ہمارے ہندوستان میں ایک مقام آتا ہے جس کو بلہرہ کہا جاتا ہے. بلہرہ کے راجہ محروق کو بھی انہوں نے خط لکھا. بلہرہ کے راجہ محروق کو انہوں نے خط لکھا. کئی لوگوں کو جو لکھا گیا اس میں سے ایک یہ بھی تھے. 270 ہجری میں 270 ہجری آپ دیکھیے 270 ہجری میں حاکم سندھ کو انہوں نے اس خط کا جواب دیا اور انہوں نے تحریر میں یہ عرض کیا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتایا جائے. جب انہوں نے اس بات کو پیش کیا تو حاکم سندھ عبداللہ بن عمر ہباری نے ان کے لیے عالم کو مخصوص کیا اور ان تک دین کی دعوت پہنچائی گئی، انہیں اسلام کی تعلیمات پہنچائی گئی، اور جس کا نتیجہ تھا کہ بلہرہ کے راجہ محروق نے اسلام قبول کر لیا. اگر ہم اس پر غور کریں تو آخر اس وقت کون سے تقلیدی مذاہب ہندوستان میں پائے جاتے تھے؟ کیا اس وقت ائمہ کی تقلید بہت عام تھی ہندوستان میں، یا ان کا وجود اس وقت پایا جاتا تھا؟ یہ ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کا اکثر مورخین حوالہ دیتے ہیں، وہ کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم. اس کے مصنف ہے بشاری مقدسی، جن کا انتقال 380 ہجری میں ہوا ہے. انہوں نے سندھ کے مشہور شہر منصورہ کے متعلق لکھا ہے، سندھ کے مشہور شہر منصورہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہاں کی میں نے مذہبی حالت دیکھی تو میں نے اکثر لوگوں کو، سندھ کے مشہور منصورہ کے اکثر لوگوں کو میں نے اصحاب الحدیث پایا. یعنی یہاں جن لوگوں کی اکثریت ہے ان کی جو تعداد ہے اکثر لوگوں کی، وہ اصحاب الحدیث ہیں، وہ اہل الحدیث ہے. اس کے بعد اس کے ہی کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو قاضی ابو العباس احمد بن محمد منصوری کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا. اب یہاں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے ہندوستان میں بہت سے سلاطین گزرے ہیں، بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، اور بہت سے ایسے علماء کرام گزرے ہیں جو کسی خاص مذہب کی تقلید کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں تقلید میں تعصب نہیں پایا جاتا تھا. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا دور کہ جہاں پر شوافع، حنفیہ اور یہ ائمہ جن کی تقلید کی جاتی ہے اور ان کے پیروکار، ان کے ماننے والوں میں جس قدر تعصب تھا، اور ایک دوسروں کے ساتھ فروعی مسائل کو لے کر بھی جس طریقے سے اختلاف کیا جاتا، بلکہ ایک دوسرے کو اذیت دی جاتی، اور صحیح حدیث ملنے کے بعد بھی لوگ اپنا مذہب یا وہ مسئلہ جس میں صحیح حدیث مل گئی اس کو ترک نہیں کرتے تھے صرف مذہب کی بنیاد پر. لیکن ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ بہت سے سلاطین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مذہب کو بھی ترک کیا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ان کو اہل حدیث ہی کہا جائے، لیکن ان کے سامنے جب احادیث کی روشنی میں باتیں آئی، صحیح باتیں ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے اپنے مسلک کو ترک کیا. ایک بہت ہی مشہور بادشاہ گزرے ہیں سلطان محمود غزنوی.
آپ دیکھیے یہ پہلے حنفی تھے، اس کے بعد جو نماز کا جو مسئلہ آیا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے تو اس پر جو مناظرہ ہوا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے نماز کا جو صحیح طریقہ تھا اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے حنفی مسلک کے مطابق جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ترک کر دیا۔ اس میں اور بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ وہی وقت کی قلت کا ہے۔ اور اس سلسلے میں بکر ابو زید رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، میں اس کتاب کو میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو آپ دیکھیں۔ وہ کتاب ہے التحول المذہبی، التحول المذہبی۔ اس میں انہوں نے کئی لوگوں کا اور کئی ائمہ کا اس میں ذکر کیا ہے کہ ان کے یہاں جو تقلید کو لے کر جو تعصب پایا جاتا ہے، یا قرآن اور احادیث دلیل آ جانے کے بعد جو لوگ اس کو ترک نہیں کرتے ہیں، تو ایسے بہت سارے ائمہ ہیں جن کا ذکر کیا کہ ان کو جب صحیح بات پہنچی، قرآن حدیث کی بات پہنچی، تو انہوں نے اپنے مسلک کو ترک کر دیا۔ اس میں اور بھی بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ ہندوستان، اسی تناظر میں کہنا چاہوں گا کہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک خالص لوگ تقلید کرنے والے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے بہت سارے مسائل میں اس وقت اہل حدیث جس پر عمل کر رہے ہیں ان کی زندگی کا بھی کچھ حصہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اختیار کیا۔ نظام الدین اولیاء کے متعلق آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور کہتے بھی تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں نماز جنازہ غائبانہ کا بھی اہتمام تھا۔ تو ہم اس کو دیکھیں اور نظام الدین اولیاء کا دور دیکھیں۔ نظام الدین اولیاء، ان کی ولادت 636 ہجری میں ہوئی اور ان کا انتقال 725 ہجری میں ہوا۔ تو ان کے یہاں بھی تقلید کو لے کر جس طریقے سے تعصب پایا جاتا ہے وہ تعصب نہیں تھا، اور اسی لیے انہوں نے بہت سارے مسائل میں کتاب و سنت کی موافقت کی۔ اب اس کے بعد جو اہم بات آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ نظام الدین اولیاء کے اصحاب میں سے انتہائی جلیل القدر اہل حدیث عالم مولانا فخر الدین زرادی کا ذکر آتا ہے۔ مولانا فخر الدین زرادی جو ہے ان کا ایک رسالہ ہے، اس رسالے کا نام ہے اصول السماع۔ اصول السماع، اس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کو 3 گروپ میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروپ انہوں نے فقہا کا رکھا، دوسرا جو گروپ تھا وہ محدثین کا رکھا، اور تیسرا گروپ انہوں نے صوفیہ کا رکھا۔ اور جو محدثین کا گروپ تھا ان کو یہ اصحاب الظواہر کہتے تھے، یعنی کہ یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اختیار المذہب المعین لیس بشیء، کہتے ہیں کسی معین مذہب کو اختیار کر لینا یہ کچھ نہیں ہے، یعنی یہ بھی ترک تقلید کی دعوت دینے والوں میں سے تھے، ترک تقلید کی دعوت دینے والوں میں سے تھے۔ اس کے بعد ہم اور آپ جانتے ہیں گنگوہ انتہائی مشہور جگہ ہے، اور جب بھی اس کا ذکر آتا ہے تو دیوبند کے بڑے فاضل عالم دین مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ انہی کے یہاں، انہی کے علاقے میں قاضی عبد النبی بن احمد گنگوہی، ان کا انتقال ہوا ہے 991 ہجری میں۔ قاضی عبد النبی بن احمد گنگوہی، ان کا انتقال ہوا ہے 991 ہجری میں۔ صاحب نزہۃ الخواطر علامہ عبدالحی لکھتے ہیں کہ انہوں نے حجاز کا سفر کیا، اور حجاز سفر کرنے کے بعد ابن حجر مکی سے انہوں نے حدیث پڑھی، پھر جب یہ وطن واپس آئے تو انہوں نے سماع کے مسئلے میں جو اس وقت لوگوں کا جو مذہب تھا، جو ان کا مسئلہ تھا جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے،
سما کے مسئلے میں مخالفت کی، وحدت الوجود کے مسئلے میں مخالفت کی، اور عروس وغیرہ کے معاملے میں مخالفت کی، اور خالص سنت کا پیغام دیا۔ بلکہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے خالص سنت اور سلفی طریقے کا دفاع کیا۔ آپ نزہۃ الخواطر میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا دور کب کا ہے؟ 991 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہاں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ 1857 سے پہلے ان کا وجود نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں۔ جب قاضی عبد النبی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ گھر والوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کو گھر سے باہر نکالا گیا۔ پھر ان کا دور اکبر بادشاہ کے زمانے کا دور ہے، اور اکبر نے جب دین الہی ایجاد کیا، آپ سمجھیں اس کو، دین الہی جیسا چاہا وہ مذہب جب اس نے اختیار کیا، دین بنایا، اس وقت سب سے زیادہ جس نے مخالفت کی اکبر بادشاہ کی، وہ قاضی عبد النبی نے مخالفت کی۔ یہاں تک کہ یہ مخالفت اتنی بڑھی کہ ان کو مکہ بھیج دیا گیا، لیکن یہ اپنے انتقال سے 2 سال قبل 989 ہجری میں یہ پھر ہندوستان آ گئے۔ جب یہ ہندوستان واپس آ گئے بغیر بتائے ہوئے تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ اس اکبر کے دین کی مخالفت کرنا، وحدت الوجود کی مخالفت کرنا، سما کی مخالفت کرنا، ہر اس طریقے سے اس دور میں یہ دعوت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب ایک اور بادشاہ کی طرف میں آتا ہوں، اور وہ ہمارے گجرات کے بادشاہ مظفر حلیم، بادشاہ مظفر حلیم گجراتی۔ 875 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 932 میں ان کا انتقال ہوا۔ صاحب نزہۃ الخواطر علامہ عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ نصوص، صحیح احادیث کے نصوص جو ہیں جب بھی ان کو مل جاتے یہ اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر بہت ساری باتیں، اس کو نہ ذکر کرتے ہوں، ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ نماز استسقاء کا اہتمام کرتے تھے، نماز استسقاء کا۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک نماز استسقاء نہیں ہے۔ آخر کون سی وہ چیز تھی جس پر سلطان مظفر حلیم قائم تھے؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ سلطان مظفر حلیم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو کسی خاص مذہب کی تقلید کرنے کے قائل نہیں تھے، اور اس سے خروج کرنا، جہاں صحیح احادیث مل جائے پھر وہ اس کو اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں، عظیم محدث، عظیم عالم دین جن کا تعلق برہان پور سے تھا، قاضی نصیر الدین برہان پوری رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال 1031 ہجری میں ہوا، 1000۔ اور ان کے بارے میں لکھا گیا کہ اپنے زمانے میں حدیث اور رجال کے ماہرین میں سے تھے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے شیعہ عالم دین شکر اللہ شیرازی کے ساتھ مناظرہ کیا، شکر اللہ شیرازی کے ساتھ۔ 18 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے مناظرہ کیا اور اس کو شکست دی۔ کیونکہ یہ کتاب و سنت کے پابند تھے تو سب سے پہلے ان کے سسر مولانا علم اللہ امیٹھوی ان کے مخالف ہو گئے، بلکہ ایک مسئلے میں ان کا اپنے سسر سے اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا اور اس مسئلے کو لے کر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا، جس پر قاضی نصیر الدین برہان پوری نے یہ بات رکھی کہ ہوا رجل وانا رجل، کہا بھئی وہ بھی ایک آدمی ہے اور میں بھی ایک آدمی ہوں، اور اسی لیے وہ صحیح احادیث کو ترجیح دینے والے تھے۔ آپ سوچیں کہ اپنے سسر کی مخالفت کی قاضی نصیر الدین برہان پوری نے، جب یہ مخالفت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اپنے ہی داماد کے خلاف جو کتاب و سنت کا پیغام عام کر رہے تھے،
علم اللہ امیٹھوی نے اپنے کی داماد کے خلاف یہ فتویٰ جاری کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کو جلا دیا جائے. اپنے ہی داماد کے خلاف یہ فتویٰ جاری کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کو جلا دیا جائے. یہ قاضی نصیر الدین برہان پوری تھے. مزید ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے وقت کے عظیم محدث مولانا ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ، ابو الحسن سندھی، دیکھیے ابو الحسن سندھی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابو الحسن سندھی دو ہیں. ایک ابو الحسن الکبیر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک ابو الحسن الصغیر کے نام سے. یہ مشہور عالم دین مولانا ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ، جن کے حواشی کتب احادیث پر موجود ہیں، ان کا انتقال 1136 ہجری میں یا 1138 ہجری میں ہوا. ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تھے. جب انہوں نے حدیث کے پیغام کو عام کیا اور خود عملی طریقے پر نماز پڑھنے لگے، آپ تذکرہ مشاہیر سندھ کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں لکھا ہے کہ جب یہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے لگے اور رفع الیدین کرنے لگے تو اس وقت ترکی کے ایک قاضی تھے، ان کو شکایت کی گئی کہ بھئی ان کو روکا جائے. تو پہلے جو قاضی تھے انہوں نے سمجھایا، لیکن مولانا ابو الحسن سندھی کے خلاف کوئی انہوں نے بڑی کارروائی نہیں کی. اس کے بعد ایک قاضی آئے، ان کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ بھئی آپ ان کو روکیے، یہ اس طریقے سے رفع الیدین کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. تو اس قاضی نے 6 یا 7 دن تک کہا کہ ان کو ایسی اندھیری کوٹھڑی میں رکھتا ہوں کہ ان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے اور پیشاب اور پاخانہ بھی وہیں پر کرنا پڑے. صرف جرم یہ تھا کہ حدیث کے پیغام کو عام کرتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. ان کو قید کر دیا گیا اور کہا کہ اگر اس قید خانے سے نکلنا ہے تو یہ کہ بھئی آپ اس کو ترک کر دیجئے، یہ عمل مت کریے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم صحیح حدیث پر عمل کرنا ترک نہیں کر سکتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے ہیں. یہ علامہ ابو الحیات سندھی، ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ تھے. اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، میں مختصر اس میں ختم کر دوں گا، بڑا طویل موضوع ہے، آدھے گھنٹے میں سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. پھر علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ، علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 1163 ہجری میں ہوا، 1750 عیسوی ہوتا ہے. محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ، ان کا مسلک کیا تھا، وہ کس چیز کا پیغام دیتے تھے، ان کی دعوت کیا تھی؟ اگر کسی کو جاننا ہو تو 3 رسالے ایسے ہیں جو مطبوع ہے اور مل بھی جاتے ہیں. فتح الغفور فی وضع الایدی علی الصدور، سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں. دوسرا رسالہ تحفۃ الانام، تحفۃ الانام حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں. تیسرا رسالہ الایقاف علی سبب الاختلاف. اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ لگے گا کہ وہ کس مسلک پر پابند تھے، ان کی دعوت کیا تھی. اور ایک بطور فائدہ ایک بات کہ علامہ محمد حیات سندھی امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے استاذ تھے. اس کے بعد ایک عظیم محدث جس نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، بلکہ ہندوستان میں یہ کہا جائے کہ رفع الیدین کے سلسلے میں جنہوں نے پہلی کتاب لکھی وہ ہے علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ. ان کا انتقال 1164 ہجری میں ہوا، جو 1751 عیسوی بنتا ہے. ان کے کئی رسائل اب تو اردو زبان میں بھی آ گئے ہیں ترجمہ ہو کر. اس میں ایک مشہور ان کا رسالہ ہے، وہ رسالہ نجاتیہ. اگر ہم اور آپ اس کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے اور انہوں نے کس چیز کے پیغام کو عام کیا. علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پر پہنچتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال
76 हिजरी में हुआ, 1762 ईस्वी। इन्होंने भी हिजाज सफर किया। जब हदीस का इल्म लिया, हदीसें पढ़ी, तो फिर उन्होंने हिंदुस्तान में अमल बिल हदीस की दावत दी। हदीस को कैसे पढ़ाया जाए, हदीस कैसे समझा जाए, इसकी दावत को आम किया। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब हुज्जतुल्लाह बालिगा हमारे सामने है, लेकिन अकीदे के बाब में उन्होंने उस दौर में एक बेहतरीन रिसाला लिखा, वो है अल अकीदतुल हसना। अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो बात वाज़े हो जाएगी। शाह वलीउल्लाह के बाद ये सिलसिला बढ़ता रहा, लेकिन खास अब मैं जिस तहरीक पर जोर डालना चाहता हूं वो तहरीक है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, मुसन्निफ तक़वियतुल ईमान। आपका इंतकाल 1831 हिजरी में हुआ और इंतकाल से 4 साल कबल तक़वियतुल ईमान शाये हुई। यह दौर अहले हदीसों के लिए इंतहाई सख्त दौर था, और जो लोग शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद की तहरीक से मुतासिर थे या उस तहरीक से वाबस्ता थे, उन पर जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े गए, अगर हम आप किताब में देखेंगे तो हमें इसका अंदाजा लगेगा। शाह इस्माइल शहीद की तक़वियतुल ईमान ही काफ़ी है कि अक़ीदे के बाब में और लोगों के अकायद की दुरुस्तगी में इस किताब ने क्या रोल अंजाम दिया। और हम और आप देखें, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ करियों के अंदर कई ऐसे उलमा मिलेंगे कि जिनकी सीरत में लिखा गया कि इन्होंने तक़वियतुल ईमान पढ़ी और अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और सही दीन तौहीद की दावत उन्हें नसीब हुई। शाह इस्माइल शहीद और तहरीक शहीदैन से जुड़े हुए लोगों में एक नाम आता है मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह का। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मद्रास में तौहीद के पैगाम को आम किया। जब आपकी इस्लाह का, दावत का काम आगे बढ़ा, एक एक मजलिस में कई लोग तौबा करते थे, शिर्क व बिदात का रद्द किया। उस वक्त जो रसूमात पाई जाती थी, ये रस्म फला रस्म, उन रस्मों को उन्होंने खत्म किया। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ कि जब ये तहरीक आगे बढ़ी तो जमालुद्दीन नामी एक मौलवी ने लोगों को जमा किया, उन पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, तक़वियतुल ईमान के खिलाफ पाबंदी लगाई गई और मद्रास से इनको भगाया गया। फिर जिस कश्ती में वो कलकत्ता जा रहे थे, उसमें भी ये प्लान बनाया गया कि मोहम्मद अली रामपुरी को कत्ल कर दिया जाए। और सिर्फ इनको नहीं, शाह इस्माइल शहीद की तहरीक से जुड़े हुए लोग, मौलाना मुराद बंगाली और गुजरात के एक बड़े आलिम दीन मौलाना सुलेमान जुनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत के जिनकी वजह से जोधपुर में, मुंबई के अंदर और खास करके भिवंडी में मुंबई में इनकी तहरीक का बड़ा असर रहा। और मौलाना सुलेमान जुनागढ़ी, जो लोग ये कहते हैं 1857 से कबल अहले हदीस कहां थे, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 1857 से कबल एक बड़े आलिम दीन बरेली मसलक के मौलाना अब्दुल फत्ताह गुलशन आबाद इस नासिक को कहते हैं, उनकी एक किताब है तोहफे मोहम्मदी, आप देख ले, ये 1857 से कबल शाये हुई है। और उसी किताब में उन्होंने कई अहले हदीसों का रद्द किया है। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि 1857 से कबल अहले हदीस कहां थे। बहरहाल अहले हदीसों को मुल्क से भगाना और उनको तरह तरह की अजियत देना यह कम नहीं था। आज एक नाम इसलिए ले रहा हूं कि एक बहुत बड़े मुसन्निफ और ईसाइयत के बाब में उनकी एक किताब, उनका जिक्र खैर किया जाता है, और वो है मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने मियां नज़ीर मुहद्दिस हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा था कि मैं देख लेता हूं, अगर ये मक्का आ जाए तो फिर यहां से जिंदा बचकर कैसे जाए। मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी के बारे में रहमतुल्लाह किरानवी के ये अल्फाज थे, जिसको मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने इशाअतुस सुन्ना के अंदर जिक्र किया है। क्या था कसूर मियां साहब का? मियां साहब भी गए, उनको भी सताया गया, उनको भी अजियत दी गई। ये एक पूरा ऐसा दौर था
شاہ اسماعیل شہید کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کا، میاں صاحب کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کا کہ انہوں نے اس دین کی راہ میں کافی تکلیفیں برداشت کی۔ ایک نواب جس کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے نواب مبارز الدولہ۔ نواب مبارز الدولہ حیدرآباد کے نواب، یہ وہ شخص ہے کہ اس علاقے میں توحید کو عام کرنا اور آزادی کے لیے لڑائی لڑنا، یہ ان کا وہابی ہونا، صحیح دین کو اپنانا، اس کا نتیجہ تھا کہ ان کو 1839 میں قید کر دیا گیا اور 1854 میں جیل میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ توحید کی دعوت عام کرنا، انگریزوں کے خلاف لڑنا۔ بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری تحریک کتاب و سنت کی دعوت جگہ جگہ پھیلے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ صحیح دین جو ہم کو ملا ہے، کتاب و سنت کی جو عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، ہم اس نعمت کو اوروں تک پہنچائے، اس دین کی بات کو اور عام کریں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں۔